کہ جڑواں شہروں میں بھی ریڈ الرٹ ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، رین ایمرجنسی نافذ تھی، جہلم میں بھی پیش کے الرٹ جاری تھے، لیکن مناظر ہم نے یہ دیکھے کہ یہ دیکھیں آپ کہ اب سائرن بجانے کے لیے اس انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جا رہا تھا اور محض یہ کوئی کھلونا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بچے کا کھلونا ہے یہ. اور آپ بات کریں بھی پانی ریزرو کرنے کی، پانی پریزرو کرنے کی، آپ یہاں پر دیکھیں کہ الرٹ کس طرح جاری کیا جا رہا ہے. یہ مطلب اور کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا جس کے ذریعے الرٹ کر دیا جاتا لوگوں کو اسی طریقے سے؟ اور لوگ بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس چیز کے اوپر کہ یہ آواز کس کو پہنچی ہوگی. اچھا آئی تھنک یہ وہاں کا ایک روایتی شاید طریقہ ہوگا، مے بی. You think so? مجھے نہیں پتا. But this doesn't make any sense کہ میں نے ایسا کہتے ہیں نا نہیں سنا کہیں پہ اس طریقے کا ساؤنڈ. اور کافی شہروں سے یہ والے مناظر ہمیں دیکھے کہ یہ جو بھی انسٹرومنٹ یہ کہلاتا ہے پتہ نہیں کس. اچھا ہاں یہ میں سن رہا تھا کہ کل کو تجزیہ کار بتایا تھا کہ جنگ دوئم میں یہ والا انسٹرومنٹ استعمال ہوتا تھا، یہ والی آواز نکالنے والا، اور یہ مطلب چلے ہم نے اس کو تو ایک محفوظ رکھا ہے جنگ دوئم کی چیز کو. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح حالت میں ہے اور وہ آپریشنل بھی ہے اور فنکشنل بھی ہے. ذرا اب پنجاب کے اوور آل بات کرتے ہیں ذرا کہ کیا صورتحال ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد کی بات اگر کی جائے تو پنڈی کے تو کل جو مناظر تھے نا وہ ایسے تو کبھی زندگی میں نہیں دیکھے، اور کہتے ہیں کہ تمام تر ریکارڈ ٹوٹ گئے پنڈی کے. میں اسلام آباد کے لیے تو اس وجہ سے بھی بڑی فین اسلام آباد کی رہی ہوں، کبھی بھی وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا کہ بارش ہو اور پانی کھڑا ہو. نہیں دیکھا بھائی، سڑکیں بیٹھ گئی ہیں. آپ نے وہ دیکھیں F8 کا جو فلائی اوور تھا، جو سڑک تھی وہ بیٹھ گئی، گرین بیلٹ بھی ساتھ میں بیٹھ گئی. تو راول پنڈی اور اسلام آباد میں کل 260 ملی میٹر بارش ہوئی. جڑواں شہروں کو اس بارش نے ڈبو دیا. نالا لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک 21 فٹ تک بلند ہو گئی. مختلف علاقوں میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی. موٹر وے پر آپ یہ سوچیں کہ گاڑیاں پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھیں اور ہر طرف سے پانی میں ڈوبے لوگ تختوں پر تیرتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے تھے. اچھا اب ایمرجنسی ظاہر ہے وہاں پہ نافذ ہے، جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے رین ایمرجنسی اور انتظامیہ نے فلڈ ایمرجنسی بھی نافذ کر دیا. اب سری نگر ہائی وے کی بات کر لیں تو وہاں پر جی ہائی وے ہی پانی میں بہہ گئی، جیسے کہ ہمیں سائن بھی پہلے بتایا تھا. مری میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑک کا ایک حصہ یہ دھس گیا ہے. اب آپ سوچیں کہ کوئی اگر یہ پلان کر کے گیا ہو کہ ہم نے ذرا ویکیشن گزارنی ہے، چھٹیاں گزارنی ہے، فیملی کے ساتھ گیا ہو تو ان کے لیے کیسی یہ خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تباہی نظر آ رہی. 3 دن کے دوران بچوں اور خواتین سمیت 65 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. لاہور کے اکبری گیٹ میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی، ان کا 5 سال کا بچہ. اسی طریقے سے اور بھی خبر آ رہی ہے فیصل آباد سے کہ اقبال کالونی میں چھت گرنے سے ماں بیٹی جان سے چلے گئے. اسی طرح ہارون آباد میں 3 بچے بارش کے پانی میں ڈوب گئے. چنیوٹ میں بجلی کے کھمبے اور تار ریلوے ٹریک پر آ گرے، اس سے ریلوے ٹریک کے اندر کرنٹ آ گیا. ٹرینز کی جو آمد و رفت تھی وہ کچھ وقت کے لیے معطل کر دی گئی. پھر انہوں نے وابڈا کے حملے کو بلایا. بالکل.